جی عازمین حج جو ہیں وہ عرفات پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ وہاں کی جو زیارتیں ہیں اور جو عبادتیں ہیں ان میں مشغول ہیں، اور ہمارے ساتھ جو مذہبی اسکالر جناب راجہ ضیاء صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں مکۃ المکرمہ میں جو ایک ویڈیو بنا کر بھیجی تھی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اللہ وبرکاتہ، آج کے اس اسپیشل سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مکۃ المکرمہ کے بارے میں، جو آپ کو اس وقت میرے پیچھے جو ہے وہ مسجد الحرام مکہ میں نظر آ رہی ہے، اور اس خوبصورت جگہ کی جو تاریخ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے، ان پہ اور اماں ہاجرہ پہ، جنہوں نے یہاں پہ آ کے اس شہر کو بسایا۔ اور اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ صفا مروہ کے بیچ میں سعی جو ہے، اور یہ کعبہ جو ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو اب ہمارے سامنے عمرہ اور حج کی شکل میں ہم اس میں بہت سارے ہمارے مناسک جو ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں انہی واقعات کی یاد میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہیلپ لیتے ہوئے کعبہ کی تعمیر کی، اور کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد آپ نے وہ مشہور دعا ارشاد فرمائی جہاں پہ آپ نے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور بنا بھی کون رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور پھر بھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ یہ ہم سے قبول فرمانا، یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں ہم سے قبول فرمانا۔ سو پتہ یہ چلا کہ جو بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے ہم سے، تو سوچیں کہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ہمارا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مسجد الحرام کے اندر ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور آپ سوچیں کہ اگر آپ یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہ 1,00,000 کو پھر آپ 27 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا 25 گنا یا 27 گنا ثواب اور اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ پھر ایک خاص بات یہ کہ حج اور عمرہ پوری دنیا میں کسی اور جگہ پر پاسبل ہی نہیں ہے سوائے اس جگہ کے جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شہر کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یعنی اس شہر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وہ شہر ہے جس کو ہم مسجد الحرام کہتے ہیں یا حرم کا ایریا کہتے ہیں۔ یہ جب حاجی آتے ہیں تو کہتے ہیں احرام پہن کے آئیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرمت کا تقاضا کرتی ہیں۔ حرام کیا چیز ہے یہاں پہ کسی کو جانی نقصان پہنچانا، قتل کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کا قتل کرنا، شکار کرنا، حتیٰ کہ درخت کاٹنا بھی منع ہے۔ تو یہ جگہ جو ہے یہ ایک سینکچوری ہے، ایک سیف پلیس ہے، بلکہ یو کین آرگیو کہ دنیا کی سب سے سیفسٹ جگہ جو ہے وہ یہی شہر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ زمزم کا پانی میسر ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس پانی میں ہر قسم کی شفا بھی ہے اور غذائیت بھی ہے، یعنی یہ واحد وہ پانی ہے جو آپ کو ایکچولی غذا دے رہا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ اسی چیز کے لیے جس کے لیے وہ پیا جاتا ہے، یعنی جو بھی آپ نے دعا کرنی ہو، جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو، جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کے کوئی امراض دور ہو جائیں، تو زمزم کا پانی اس کے لیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بڑے مجاہد بھی تھے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زمزم کا پانی پیتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ یہ آج میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن تو میری پیاس بجھا دینا۔ یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم تھی کہ زمزم کا پانی اسی چیز کے لیے جس کے لیے پیا جاتا ہے، تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ آج یہ میں پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے پیاس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہیں سے کچھ ہی فاصلے پر غار حرا بھی موجود ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے صحابہ جو ہیں وہ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے تھے اور بعد میں مدینہ کی طرف بھی ہجرت کر کے جا پہنچے۔ اور یہی وہ شہر ہے جہاں پہ سابقون اور اولون صحابہ میں، اہل بیت میں، یہاں پہ جتنی انہوں نے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جب مسلمان یہاں پہ 13 سال تک رہے اور اذیتوں سے گزرے، سینکشنز بھی لگ گئے، ٹارچر بھی کیے گئے۔ جیسے خباب ابن الارت کی مثال ہے رضی اللہ عنہ کی، جو بتاتے ہیں کہ مجھے لوہے کے سریوں کو گرم کر کے میرے پیٹھ کے اوپر نشان لگائے جاتے، حتیٰ کہ میری گوشت جو ہے اس کو پگھلا دیا جاتا اور میں اف تک نہ کرتا۔ یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جا کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، فتح مکہ بھی ہوئی اور الحمدللہ اسلام کا غلبہ ہوا۔ ان سارے واقعات سے جو ایک بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو بھی تکلیف ہماری زندگی میں ہمیں آتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی تمہارے کئی گناہ دھل جاتے ہیں۔
تو جو لوگ بھی حج اور عمرہ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، جو بھی ان کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو بھی ان کو مصیبتیں ان کو درپیش ہوتی ہیں، جان دیجئے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، جو بھی آپ کو ڈیفیکلٹی ملتی ہے۔ اس لیے حجاج جو بھی یہاں پہ موجود ہیں ان سے خاص درخواست یہ ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، جو بھی مشکل آئے گی یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دھو دے گا اور ہمارے لیے وہ بہت بڑے اجر کا باعث بنے گا۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ بس ہم آ گئے یہاں پر، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کرتے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا عزت دینے والا بھی تو ہے، جو خوشی ہے وہ تیری طرف سے آتی ہے، زندگی اور موت تیری طرف سے ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر کسی اور کی طرف کیا دیکھنا اور کسی اور سے کیا مانگنا۔ الحمدللہ اسی شہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء والمعراج کا سفر بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پہ آپ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گئے ایک ہی رات کے اندر اور تمام انبیاء کو جو ہے جماعت کروائی وہاں پہ۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ طرح طرح کی نیشنلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں، ہر رنگ اور نسل کے مسلمان نظر آتے ہیں، اور آپ کو واقعی میں سمجھ میں آتی ہے وہ آیت قرآن مجید کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور تفرقوں میں نہ بٹ جانا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ یہ عشرہ ذو الحجہ جو ہے وہ اس وقت ہے ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا بہترین طریقے سے موقع عطا فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے